آج کل میرے زیر مطالعہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے شہر ہنرمنداں، کراچی کے باہمت خاک نشینوں کی داستان۔ یہ کراچی میں بسنے والے ان ہنرمندوں کے خاکے ہیں جنہیں ہم لوگ شاید روز ہی دیکھتے ہیں، مگر انہیں عام اور غیر اہم سمجھ کر ان کا نوٹس نہیں لیتے ہیں۔ کراچی کے 28 ہنرمندوں کے یہ خاکے تحریر کیے ہیں صفورہ خیری نے، اور اس کتاب کا محرک مصفی کا وہ شعر ہے جو کتاب کے آغاز میں لکھا ہے: بس کے اس دور میں باقی نہ رہی قدر ہنر، ہم سمجھتے ہیں ہنر ترک ہنر کرنے کو۔ صفورہ خیری کا شمار دہلی کے ایک معزز اور علم دوز گھرانے سے ہے جنہوں نے بچپن ہی سے ادب، تہذیب اور سماجی ذمہ داری کے شعور اپنے ماحول سے حاصل کیا۔ ان کی تربیت ایسے دور میں ہوئی جب خواتین کی تعلیم اور سماجی شعور ایک سنجیدہ مسئلہ تھا۔ والد کی فکر اور بھائی رازق الخیری کی صحافتی روایات نے ان کی شخصیت کو نکھارا۔ راشد الخیری اور رازق الخیری کی وفات کے بعد صفورہ خیری نے ماہنامہ عصمت کی باغ ڈور سنبھالی اور اسے محض ایک رسالہ نہیں بلکہ اصلاح معاشرہ کا مؤثر ذریعہ بنایا۔ وہ اس علمی اور ادبی روایات کی امین تھی جس کی بنیاد پر اردو کے عظیم مصلح اور ماہنامہ عصمت کے بانی راشد الخیری مصور غم نے رکھی تھی۔ ان کی تحریروں کا مرکز خواتین کے گھریلو مسائل، بچوں کی تربیت، اخلاقی اقدار اور سماجی رسومات کی درستگی تھا۔ وہ نہ اشتعال پیدا کرتی تھی نہ نعرے بازی پر یقین رکھتی تھیں، بلکہ سادگی، شائستگی اور درمندی کے ساتھ بات کہتی تھیں۔ دہلی کی شستہ اور خالص اردو ہی ان کے اسلوب کی پہچان تھی۔ انہوں نے خاندان خیری کی فکری روایات کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا بلکہ آنے والی نسلوں تک منتقل بھی کیا۔ آج بھی ان کا نام اردو ادب میں خواتین کی اصلاح، شعور اور وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اس کتاب سے ایک خاکہ سناؤں جس کا عنوان ہے اکاؤنٹنٹ پنواڑی۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، مگر ماں باپ اسے پیار میں چاند میاں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ وہ نہ تو چاند جیسا خوبصورت تھا، نہ ہی اس میں کوئی ایسی بات موجود تھی جس کی بنیاد پر اسے چاند میاں ہونے کا گمان ہو سکے۔ مگر اس بات کا کیا کیا جائے کہ گھر والوں کے لیے تو وہ چاند تھا۔ پھر اس کا نام محلے میں اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ اس کا اصلی نام بھول گئے۔ کتابی چہرے پر ذرا سی پھیلی ہوئی ناک جو اتنی حساس تھی کہ جب سانس لیتا تھا تو اس کی ناک پھیلتی اور سکڑتی ہوئی صاف نظر آتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ زور سے قہقہے لگاتا تو ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دیتی۔ یہ کام چاند میاں کے علاوہ میں نے کسی اور فنکار کو کرتے نہیں دیکھا۔ اس زمانے میں چاند میاں کی صحت خاصی شاندار تھی، اس لیے وہ اپنی عمر سے کہیں بڑا معلوم ہوتا تھا۔ جب اس کی امی نے اسے پہلی جماعت میں داخلہ کروایا تھا تو اس کی وجہ سے سب اسے بہت بڑا سمجھتے تھے۔ دوسری جماعت کے امتحان میں جب ایک بار چاند میاں نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے بچے سے سوال کے جواب پوچھنا چاہا تو ماسٹر صاحب نے کان پکڑ کر اسے کلاس سے باہر کر دیا کہ کل سے تم اسکول مت آنا۔ بات ہیڈ ماسٹر تک پہنچ گئی اور ماسٹر نے یہ کہہ کر کہ چاند میاں کاپی کر رہے تھے اسے اسکول سے خارج کروا دیا۔ اسکول کے بند دروازوں سے ٹکرا کر چاند میاں کی ماں کے سارے خواب چھن سے ٹوٹ گئے۔ ان کی یہ حسرت کہ چاند میاں بڑے ہو کر اکاؤنٹنٹ بنیں گے دم توڑ گئی۔ لیکن ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در اور کھلتے ہیں۔ چاند میاں کو دوسرے سال میں دوسرے اسکول میں داخلہ کرا دیا گیا۔ وہ ہر جماعت میں اول آتے تھے، یہاں تک کہ میٹرک کے امتحان میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوئے۔ مگر اس وقت ان کے گھر کے مالی حالات اس حد تک خراب ہو چکے تھے کہ کالج میں داخلہ لینے کا صرف تصور بن گیا تھا۔ چاند میاں نے کہا، مجھے قرض اور ادھار سے نفرت ہے، میرے لیے کسی سے بھیک نہ مانگی جائے، بس میں آگے نہیں پڑھوں گا اور اپنی مجبوری کو قسمت کی ستم ظریفی سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ اگر مستقبل میں مجھے کہیں ملازمت مل گئی تو ممکن ہے میں اپنی اور اپنے والدین کی اس دیرینہ خواہش کا احترام کر سکوں۔ اسی عرصے میں چاند میاں کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ ایک باہمت خاتون تھیں، وہ حوصلہ ہارنا نہیں جانتی تھیں۔ وہ گھر گھر جا کر جھاڑو دیتی، روٹی پکاتی، دن یوں ہی گزرتے رہے۔ چاند میاں میں جب احساس ذمہ داری بیدار ہوا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ دوسرے دن سے کام پر نہیں جائیں گی، بلکہ اب
وہ خود کچھ کام کریں گے۔ تو نے یہ کیوں سوچا ہے بیٹے؟ کیا میری آمدنی میں تیری گزر اوقات بالکل نہیں ہوتی ہے؟ ماں نے دکھ سے پوچھا۔ نہیں ماں، یہ بات نہیں ہے، میں چھوٹا تو نہیں ہوں، 18 سال کا ہوں۔ جس ماں کا بیٹا جوان ہو اسے آرام کرنا چاہیے، چاند میاں نے عزم کے ساتھ کہا۔ اور دوسرے دن سے چاند میاں نے ایک کوٹھی پر ملازمت کر لی۔ یہاں وہ سودا سلجھانے پر مامور ہو گیا۔ اسے ماہوار 15 روپے ملتے، جنہیں وہ بڑی امنگوں کے ساتھ اپنی ماں کو دے دیتا۔ ماں اپنے بچے کی سعادت مندی پر قربان ہو جاتی۔ پھر ایک دن چاند میاں کو خیال آیا کہ یہ رقم بہت کم ہے، اتنی کم کہ اس کے پاس جمع کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا ہے، اسے بہتر نوکری تلاش کرنی چاہیے۔ اس نے کوٹھی کے صاحب سے گزارش کی کہ اسے دفتر میں کوئی معمولی سا کام دلوا دیں، اور بڑے صاحب نے اس کے حالات کو سمجھتے ہوئے اسے اپنے دفتر میں منشی کا کام دلا دیا۔ یہاں اسے 150 روپے ماہوار ملنے لگا۔ حالات قدر بہتر ہوئے تو چاند میاں کی ماں نے ان کی شادی کر دی۔ خاندان بڑھتا گیا، آمدنی وہی رہی۔ اب چاند میاں 5 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ ان 5 برس میں اس کی تنخواہ میں صرف 50 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ ماں کو خرچ کے پیسے دیتا تو بیوی لڑنا شروع کر دیتی۔ وہ بیوی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اور ماں کو بھی خوش دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے برے حال بدحال پھریں۔ پھر مجبوراً چاند میاں نے پارٹ ٹائم موٹر کے کارخانے میں صفائی کا کام شروع کر دیا، اور اتنے پیسے چپکے سے جمع کر لیے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا اپنا ذاتی کاروبار کر سکے۔ 1 برس کی مسلسل کوششوں کے بعد چاند میاں نے ایک چھوٹی سی پان کی دکان کھول لی۔ اب اس کی آنکھوں میں بڑے سہانے خواب تھے۔ اس نے سوچا کہ اب میرے بچے ٹھاٹھ سے اسکول جائیں گے، اچھے اچھے کپڑے بھی پہنیں گے، اور میری ماں اور بیوی کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اس لمحے چاند میاں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پھر سے تازہ دم ہو گئے ہوں، پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں، قسمت کا گہن زدہ سورج نئی زندگی پا کر ابھر رہا ہو۔ مگر اس وقت تک چاند میاں کو ٹی بی نے آ گھیرا۔ ہر وقت بخار، کھانسی اور جیسے جسم ٹوٹ رہا ہو۔ ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ چاند میاں کو جب اپنی بیماری کا پتہ چلا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑنے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ منزل اس قدر قریب آ کر بھی لوٹ جاتی ہے۔ ابھی تو میں نے اس کا آغاز ہی کیا تھا، یہ انتہا کیسی ہو گئی؟ اس عالم میں جب چاند میاں میں بخار میں جل رہے ہوں تو بوڑھی ماں رات بھر جاگ جاگ کر چاند میاں کی تیمارداری کرتی، اور چاند میاں کی بیوی اس سے لڑتی اس بات پر کہ آخر اس نے چاند میاں کو اپنی ملکیت کو سمجھ رکھا ہے، وہ اسے عیادت کا موقع کیوں نہیں دیتی۔ چاند میاں اپنی بیوی کو بہت سمجھاتے، مگر جانے اس کے ذہن میں کیا چیز سوار تھی۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر بوڑھی ماں نے ایک دن چاند میاں سے بڑی بے بسی سے کہا، بیٹا میری زندگی کتنے دن کی ہے؟ تو نے زندگی میں بڑی دوڑ دھوپ کی ہے، کتنی مشکلوں کے بعد تو ذرا سی خوشی اور خوشحالی آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں تجھے چھوڑ کر کہیں جاؤں، مگر بیٹا بہو میری وجہ سے ہر وقت خفا رہتی ہے، مجھے جانے دو، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ چاند میاں ماں کی یہ بات سن کر سناٹے میں آ گئے اور بولے، ماں کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں اتنا ناخلف اور زن پرست ہوں کہ بیوی کی خاطر ماں کو بے سر و سامان، بے در و دیوار بے گھر کر دوں گا؟ میرے ہوتے ہوئے تم کہیں اور نہیں جا سکتی ہیں، پھر ہمارا ہے ہی کون؟ اگر نازو کو تمہارا وجود برداشت نہیں تو وہ چلی جائے، اس کی ماں کا گھر تو بہت بڑا ہے۔ چاند میاں نے جاتی ہوئی ماں کے قدموں کو روک کر جیسے اپنے لیے جنت کا دروازہ کھول لیا۔ ماں ٹھہر گئی۔ چاند میاں بھی آہستہ آہستہ صحت مند ہوتے گئے، اور آخر ایک دن وہ آیا جب چاند میاں کی چھوٹی سی دکان لوگوں کے ہجوم سے بھرنے لگی۔ چاند میاں روز آنا 100 روپے کما لیتے تھے۔ ہر چند کے گرانی کے دور میں ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، مگر پھر بھی یہ کامیابی، یہ دن ان دنوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں، اور یہ سب چاند میاں کی جدوجہد اور ان کی ماں کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اس شہر میں چاند میاں تو بہت ہوں گے، لیکن اکاؤنٹنٹ بننے کا خواب دیکھنے والا چاند میاں شاید ایک ہی ہے۔